ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ ان کے خیالات اور فرمودات کی سچائی کا ڈنکا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ بج رہا ہے۔ سقراط بھی ایسا شوہر یقیناً نہیں تھا جس کے ساتھ نباہ کرنا آسان ہو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اسی لیے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر رو نہ سکے۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط نے ایک جنبش لی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ ناظرین، دنیا میں بہت کم ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی عقل اور دانش اور علم سے آنے والی نسلوں کو دنگ کر رکھا ہو۔ علم و دانش سے تعلق رکھنے والی ان شخصیات میں سے کچھ کو لازوال انعامات سے نوازا گیا ہے تو کچھ کے حصے میں زہر کے پیالے آئے ہیں۔ لیاقت علی عاصم کا شعر ہے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ علوم فلسفہ کے بانی سقراط بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھے جن کی ہزاروں سال پہلے کہی ہوئی باتیں آج بھی انسانیت کے لیے بہترین سبق ہیں۔ ان کے خیالات اور فرمودات کی سچائی کا ڈنکا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ بج رہا ہے۔ ایک دن سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد افلاطون آیا اور بولا کہ بازار میں آپ کا ملازم آپ کے متعلق غلط الفاظ بول رہا ہے۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ افلاطون جذباتی لہجے میں بولا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ بات مجھے بتانی بھی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد محترم، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا، جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ ٹھیک سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سے رک کر کہا، اور آخری کسوٹی یہ ہے کہ کیا جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں پھر سر ہلا دیا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا کہ اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت؟ ان کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا، اس لیے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد جو سنگ تراش تھے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ ماں دایا کا کام کرتی تھیں۔ دونوں مل کر اتنا کما لیتے تھے کہ سقراط کو کبھی روپے پیسے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ کافی بڑی عمر میں جا کر انہوں نے زینتھیپ نامی ایک خاتون سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ زینتھیپ بہت بدمزاج خاتون تھی۔ سقراط بھی ایسا شوہر یقیناً نہیں تھا جس کے ساتھ نباہ کرنا آسان ہو۔ یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ زینتھیپ کو سقراط کی غیر دنیا دارانہ مصروفیات کی وجہ سے تنگی سے گزارا کرنا پڑتا ہوگا، اور اس طرح کے آئے دن کی نوک جھوک اور تلخی سقراط کو چڑچڑا شخص بنانے کے لیے کافی تھی۔ سقراط نے ابتدا میں اپنے آبائی پیشے کو اپنایا اور باپ بیٹا مجسمے بنانے کا کام کرنے لگے۔ لوگ ان سے اپنے دیوتاؤں کے مجسمے بھی بنواتے۔ لوگوں کے لیے ان کے دیوتاؤں کے مجسمے بناتے بناتے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے جن کا ذکر وہ اپنے ملنے والے لوگوں سے بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے ان غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت اور منظم بحث کا استاد مانا جانے لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ کیسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ سقراط کی ماں بچپن میں ایسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور سقراط اس سے اکثر سوال بھی کیا کرتے تھے۔
اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ سچ اے لاجیکل کوسچن. لیکن سقراط کے ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے. سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا. اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا. وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے. سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے ایک مندر کے پرووت نے اسے اناکساغورس کے خیالات پر اپنی رائے دینے کا کہا. پرووت سمجھتا تھا کہ سقراط اناکساغورس کی تخیلات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندر کا پجاری غصے میں آ گیا اور کہا کہ ہمارے بزرگ جھوٹے تھے، کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بھی بڑھ چکی تھی اور دوسری جانب اناکساغورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا اور اسے جیوری کا سامنا تھا. اس کے لیے موت یا ملک بدری کی سزا کا تعین ہونا تھا. جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے بھی موجود تھے، اس لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا. اناکساغورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا. جب وہ نہا کر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بلایا اور اکریتون کی موجودگی میں ان سے گفتگو اور نصیحتیں کی اور ان سے الوداع کرنے کے بعد انہیں گھر کی طرف روانہ کیا. آفتاب غروب ہونے والا تھا جب وہ دوستوں کے پاس واپس آئے اور بستر پر بیٹھ گئے، لیکن اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے دوستوں سے کوئی بات کہہ سکتے، اس لیے کہ زندان کا انچارج اندر آ چکا تھا اور اس نے سقراط سے کہا، میں نے اب تک یہاں لائے جانے والے قیدیوں کے برعکس تم کو ایک بردبار اور بہترین شخص پایا ہے. جنہوں نے تم کو زندان میں ڈلوایا تم اچھی طرح ان سے واقف ہو. انہوں نے مجھے کیا حکم دے دیا؟ تمہیں چاہیے کہ صبر اور تحمل سے اسے برداشت کرو. فی الحال خدا حافظ. اس نے اتنا کہا اور منہ پھیر کر رونے لگا اور پھر چلا گیا. ذرا دیر بعد ایک اور شخص داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس پہ ایک تیز زہر تیار کیا گیا تھا. وہ یہ پیالہ سقراط کے پاس لایا. سقراط نے کہا، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس شخص نے کہا، کوئی مشکل کام نہیں. جب تم یہ پیالہ پی لو تو چند قدم چلنا یہاں تک کہ تمہیں اپنے پیر بھاری محسوس ہونے لگیں. اس کے بعد آ کر بستر پر لیٹ جانا. سقراط نے اطمینان سے وہ پیالہ پیا. ان کے چہرے پر کسی طرح کی پریشانی اور اضطراب نہیں تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے زندان کے محافظ سے پوچھا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں اس پیالے میں سے ایک گھونٹ زمین پر پھینک دوں؟ محافظ نے جواب دیا، جتنا زہر ایک آدمی کے لیے کافی ہو ہم اس سے زیادہ زہر تیار نہیں کرتے. سقراط نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک عجیب آرام اور اطمینان سے پورا زہر پی لیا. سقراط کے دوست جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو رونے سے روکا ہوا تھا، وہ سقراط کو زہر پیتا دیکھ کر مزید تاب نہ لا سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. بعض دوستوں سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو وہ قید خانے سے باہر چلے گئے اور بعض وہیں اپنے دامن سے منہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگے. اس عظیم شخص سقراط نے ایسے میں نہ صرف اپنے آپ کو بھی رونے سے روکا بلکہ وہ آخری لمحات میں دوسروں سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے گھر والوں کو اسی لیے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر رو نہ سکیں. تم اپنے دل کو مضبوط رکھو. سقراط کے دوستوں کا کہنا ہے کہ سقراط کی زبانی جب یہ بات ہم نے سنی تو ہم بہت شرمندہ ہوئے اور ہم نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا. سقراط زندان کے محافظ کی ہدایت کے مطابق تھوڑی دیر تک چلتے رہے. پھر بولے، اب میرے پیر بہت بھاری ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹے. جس آدمی نے سقراط کو زہر کا پیالہ لا کر دیا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس نے سقراط کے پاؤں کو شدت سے دبایا اور پھر پوچھا، سقراط، کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ سقراط نے جواب دیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا. وہ شخص اپنا ہاتھ اور اوپر لایا اور پھر اس نے یہی سوال کیا، کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ سقراط نے پھر وہی جواب دیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا. پھر اس آدمی نے سقراط کے ساتھیوں سے کہا، سقراط کا بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے.
جب یہ ٹھنڈک دل تک پہنچے گی تو سقراط تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ ذرا دیر گزری کہ سقراط نے ایک جنبش لی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ سقراط تو چلے گئے مگر اس کی کہی ہوئی باتیں آج بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ان کے اقوال و نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ روح حقیقی چیز ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے۔ لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز رفع رکھنی چاہیے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست فیڈو، کرائٹو اور خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ میری ماں دایا ہے اور میں بھی، وہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور میں نئے نئے خیالات پیدا کرتا ہوں۔ سقراط کا فلسفہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں خود پر تنقید کرنے والوں کو ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کی باتیں سن کر اپنی شخصیت کی خامیوں اور حکمت عملی میں موجود خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ چونکہ خود کو سقراط سمجھتا ہے، اس لیے وہ روزانہ اٹھ کر اپنے گن گاتا ہے، خود کو از خود ولی اللہ کے درجے پر فائز کرتا ہے اور پھر ایسے بھاشن دینا شروع کرتا ہے جیسے صرف اسی کے پاس حتمی اور آفاقی سچائی ہے۔ لگتا ہے کہ اگر سقراط آج زندہ ہوتے، یہ جعلی دانشور ان کے خلاف جیوری میں شامل ہو کر سزائے موت سنا دیتے۔ آپ کی رائے کے مطابق کیا ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔